الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أغناهم الله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله أصحابه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اغناہم اللہ ورسولہ، کہ اللہ ان کو عطا کرتا ہے اپنے فضل سے اور اللہ کے رسول بھی عطا کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی عطا کرتے ہیں۔ اغناہم اللہ ورسولہ، اور یہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 74۔ وہ آیت کچھ اس طرح ہے کہ ابھی تو اتنا وقت نہیں ہے مگر ہم پڑھ دیتے ہیں۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یک خیرا لہم وإن یتولوا يعذبهم الله عذابا عليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یہ بات کچھ اس طرح ہے کہ یاد رکھیں کہ لوگ آج کل جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگنا، اللہ کے رسول سے نہیں مانگنا، یہ بات مناسب نہیں۔ حقیقی دینے والا اللہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی حقیقی دینا تو اللہ ہی کا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرماتے ہیں۔ اغنیاہم اللہ ورسول، غنی کر دیے ہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بھی غنی کر دیے۔ تو یہ اس سلسلے میں آپ دو باتوں کو یاد رکھیں، دو نام ہیں، ایک ہے عامر بن قیس اینڈ جلاس بن سوید رضی اللہ عنہ۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اپنے خطبے کے دوران میں منافقین کے تعلق سے بیان فرما رہے تھے کہ یہ ان کا جو ہے بدحالی ان کی اور ان کے جو کمزوریاں ہیں وہ اس پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس پر یہ جلوس نے کہا کہ جلاس بن سوید نے کہا کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ تو پھر گدھوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ حالانکہ وہ ایمان لا چکے تھے مگر اندر سے نفاق بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ بات کو حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے سن لیا، اس بات کو حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے سن لیا۔ پھر جب مدینہ شریف میں پہنچے تو مدینہ شریف میں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ،
آپ جب خطبہ دیے تھے، آپ جب بیان فرمائے تھے، تو اس نے ایسی ایسی بات کہی تھی کہ آپ سچ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ جلاس بن سوید، یہ بتا کہ تو نے ایسی بات کہی ہے کیا؟ یہ کفریہ بات ہے کہ تو نے ایسی بات کہی ہے کیا؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں کہی ہے، اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے، جھوٹ بولا ہے عامر نے۔ اور عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس نے کہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا کہ ایسے کرو، تم دونوں مل کر وہاں مصلی کے پاس میرے چلے جاؤ، مصلی کے پاس جا کر وہاں پر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں کھڑے ہو کر قسم کھاؤ کہ ہم نے ایسی بات کی۔ تو پہلے جلوس بن سوید نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یا رسول اللہ، میں نے ایسی بات نہیں کی۔ اور اسی طرح عامر نے بھی قسم کھائی اور کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اس نے کہا ہے، بس یہ کہنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ایک جملہ اور بھی کہے انہوں نے، حضرت عامر نے، یہ قسم کھائے اور قسم کھا کے آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر میں غلط کہتا ہوں تو نازل فرما دے آئے، اور سچ کہتا ہوں تب بھی تو نازل فرما دے اپنے حبیب پر اپنا حکم۔ بس وہ وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے، جبرائیل علیہ السلام نے نازل فرما دیا، لے کے آ گئے حکم۔ کیا آیا؟ یہ وہی آیتیں ہیں جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ، آپ حق ہیں، آپ حق ہیں۔ جلوس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ حق ہیں، میں نے وہ بات میں نے ہی کی تھی، میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی اور میں اب توبہ کہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس توبہ کو قبول فرما لیا، ان کی اس توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو منافقین ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، وہ بھی ایسے ہیں، وہ بھی ایسے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے ہیں۔ اغنیاہم اللہ و رسولہ، اللہ بھی غنی کرتا ہے اور ان کے رسول بھی غنی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سارے اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہیں، اور یہ چاہتے یہی ہیں، ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں حضور کے صدقے میں عطا فرما دو، حضور کے صدقے۔ اور ذری کوئی تکلیف ہوتی، کچھ ہوتی تو فوری پکار اٹھتے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے جو برسوں سے چلے آ رہا ہے۔ آج 14 صدی ہو گئے ہیں، اس زمانے سے چلے آ رہا ہے، آج 14 صدی سے زیادہ چلے آ رہا ہے۔ ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں کہ ایک صاحب ہیں جو ابھی حیات میں ہیں، پاکستان کے ہیں۔ یہ صاحب سے میں نے خود بھی سنا ہے، کئی لوگوں سے بھی سنا ہے، بہت سارے لوگوں کے سامنے بھی ہوئی ہے یہ بات کہ وہ بھی گئے، اچھے مقرر بھی ہیں، وہ بھی مدینہ شریف گئے زیارت کے لیے، سب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ایک جگہ بیٹھے اور چند لوگ بھی ساتھ میں تھے ان کے، اور انہوں نے کہا کہ بہت دن ہو گئے یار، یہ گوشت وغیرہ کھاتے کھاتے آج دال کھانے کو دل کرتا، آج دال کھانے کو دل کرتا، یہ اپنے آپ میں کہہ لیے۔ اور کچھ دیر کے بعد وہ وہاں بیٹھے تھے سب لوگ کھانے کے لیے، ایک شخص آیا اور آ کے ان کے شولڈر پر ٹیپ کیا، تو آپ نے پلٹ کے دیکھا تو کہا یہ لیجیے آپ کے لیے، ایک بول تھا، بولا یہ آپ کے لیے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ شخص کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، پہلی دفعہ دیکھا، اور اچھے لباس میں تھا اور صاف ستھری اردو میں بات کر رہا، صاف ستھری اردو میں بات کر رہا تھا، بہترین اردو میں، کیونکہ اگر کون سی بھی زبان میں بات کرنے ہو، آپ کی مادری زبان کچھ اور ہو اور آپ جب یہ اردو میں بولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک آدھ لفظ آپ بول جاتے ہیں۔ پنجابی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا ٹون بتا جاتا ہے کہ کچھ اور، ہندی اگر بولتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر جگہ کا حیدرآبادی بولتے ہیں تو ان کی زبان کا کچھ ایک آدھ لفظ ایسے آ جاتا ہے جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ یہاں کا نہیں وہاں کا۔
تو بہترین اردو بول رہے تھے اور میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا میرے لیے ہے؟ جی ہاں آپ کے لیے ہی ہے یہ لیجیے. کہتے ہیں کہ کھول کے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے. میں نے دل میں خیال کیا تھا کہ دال کھا لوں، اور دال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دی. یہ شان ہے، یہ شان ہے. خاتم تائی ایک دو لوگ بیٹھے تھے اور دعا کر کے بات کر رہے تھے. بات کرتے کرتے حاتم تائی کے تعلق سے اس نے کہا کہ حاتم تائی ایسا شخص تھا کہ اس کے گھر پہ بولے 6-7 دروازے بنے ہوئے تھے. وہ بیٹھ جاتا تھا تو جو جس دروازے سے آئے ان کو عطا کرتا تھا، ہر ایک کو عطا. بولے ایک شخص تو ایسا تھا کہ جو ہے نا ایک دروازے سے آتا تھا، پھر دوسرے دروازے سے لباس چینج کر کے آتا تھا اپنی شکل و شبہ، پھر یہاں سے لیتا تھا، پھر ادھر سے 7 دروازوں سے آتا تھا اور لیتا تھا. حالانکہ بولے حاتم تائی اسے پہچان جاتا تھا مگر اسے کچھ نہیں دیا، مگر اسے کچھ نہیں کہا، ہر وقت دیتا رہا. تو یہ سن کر عاشق رسول تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا، یہ سن کر یہ بات کہہ کر اس نے ایک بات اور بھی کہی کہ ایسی کوئی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے. تو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے مانگنے پر دیا، مانگنے پر دیا اس نے. ہمارے آقا تو بغیر مانگے کے دیتے ہیں، یہ ایسی مثال ہے تو ہم کو بتا. اور واقعہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واللہ یعطی وانا خاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. سیدھی سی بات ہے کہ اس طرح کی جو بات ہوتی ہے لوگ غلط گمراہی میں ڈال دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ویسا یہ وہ. یہ منافقین ہے، یہ منافقین ہے. کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن کے حوالے سے کہ اغنیاہم اللہ ورسول، اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی غنی. کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے. قرآن کی بات کا مطلب ہے اللہ کا بیان ہے، مانے یا نہ مانے ہر ایک کی مرضی ہوتی ہے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ حمدا کثیرا کما عمر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه ومصابه الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع الامر بفضول الصدر فانتهوا عما نهاكم عنه وزجرا. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسن بملائكه المسبحه لقدسه وسلس بكم ايها المؤمنون من بره جنه وانسه فقال تعالى مخبرا وعامرا ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد امام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى ال محمد ويا أيها الراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوصا منهم ذي صلى الله عليه أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولا الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ولا أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولا ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ولا أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى من المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وبالفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام الأشرة مبشرة صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغضل الكفرة والمبتدية والمشركين. اللهم شتت شمل أعداء الدين ومزق دمهم يا مبيد الظالمين. اللهم النصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واغضل من خذل دين محمد وجعل اللهم آمنة بطمئنان البلدان مسلمين واكتب
اللهم استر والسلامة والعافية علينا ولا بذك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأهم وأتم وأكبر. وأقيموا الصلاة.